بہت ہی اچھا سوال ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ظاہر ہے اگر کسی کو بچے کو رات میں موشن شروع ہو گئے ہیں تو وہ صبح سے پہلے اسے ڈاکٹر ملے گا نہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے. دیکھیے ڈائریا جو ہے زیادہ تر ویسے وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو وائرس ڈائریا ہوتا ہے نا وہ اپنا ایک ڈیوریشن ہے، بیماری کی جو مدت ہے وہ پوری کرے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. اب اس میں خطرناک بات بہت ہوتی ہے بچوں کے اندر بے تحاشا. دوسری سب سے بڑی وجہ ہے ڈائریا بچوں کی اموات کی، 1 سال سے چھوٹے بچوں کی اموات کی دوسری سب سے بڑی وجہ ہے. بچے کیوں مرتے ہیں یا کمپلیکیشن کیوں ہوتی ہے؟ اب آپ کا بچے کو موشن لگ گئے ہیں، وہ پانی نکال رہا ہے، پانی کی کمی ہو جائے گی، ڈی ہائیڈریشن ہوگا تو آپ کے بچے کی زندگی خطرے میں آ جائے گی. لہٰذا وہ پانی نکال رہا ہے، آپ کو یہ پانی پلاتے رہنا ہے تاکہ پانی کی کمی نہ ہو. کون سا پانی پلانا ہے؟ ORS، تمکول. بہت مشہور ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ORS جو ہے وہ ایک زندگی ہے ڈائریا میں. ٹھیک ہے، اس میں بھی اسپیشلی اگر لو اسمولر ORS جو ہے وہ پلائے تو اور اچھی بات ہے. لیکن پھر میں ایڈوائز کروں کہ یہ ORS چمچے سے، ڈراپر سے، گلاس سے، کپ سے پلانا ہے، ڈپینڈنگ کہ بچہ کی کیا عمر ہے. اچھا، اگر بچہ نوزائیدہ ہے، نیو بورن ہے اور اسے موشن ہو رہے ہیں تو اس میں ماں کا دودھ جو ہے وہ اور فریکوینٹ کر دیں. کیونکہ دوسرا پرابلم جو ڈائریا میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بچے میں سے پانی نکل رہا ہے، دوسری اس کی غذائیت نکل رہی ہے، تو اس کو غذا بھی دینا ہے. تو ماں کا دودھ جاری رکھیں اور اس کے ساتھ نمکول کا پانی بنا کر کے پلاتے رہیے. اور تیسرا، اس کی اگر وہ غذا کھانے والے لینے والا بچہ ہے، 6 مہینے سے بڑا بچہ ہے، تو اس کی ہلکی غذائیں بھی جاری رکھیں. یہ نہ کریں کہ اس کو روک دیں کہ صاحب اس کو تو موشن ہو رہے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتا ہے. تو 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے: پانی کی کمی سے بچانا ہے، غذا کی کمی سے بچانا ہے، اور بچے کو اگر اس کے ساتھ اگر بخار وغیرہ ہے ہلکا پھلکا تو اس کو کھول کے رکھیں، زیادہ ڈھانپ کے اور کور کر کے نہ رکھیں. تو بچہ آپ کا جو ہے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی، چاہے کتنے بھی پیخانے ہو رہے ہیں. اگر آپ نے وہ پانی جو نکال رہا ہے اتنا پانی اس کو کمپنسیٹ کرتے رہے تو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی. اب میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ خود یہ کیسے اسیس کر سکتے ہیں کہ بچے میں پانی کی کمی ہوئی یا نہیں ہوئی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بچے کا منہ کھولیں اور دیکھیں کہ اس کی زبان کیسی ہے. اگر منہ کے اندر زبان اس کی گیلی ہے یا تھوک نظر آ رہا ہے تو بچہ ڈی ہائیڈریٹڈ نہیں ہے. دوسری یہ کہ اگر پیشاب میں بہت زیادہ کمی نہیں آ گئی ہے اور بچہ ریگولر پیشاب کر رہا ہے تو بھی پانی کی کمی نہیں ہے. جو چھوٹے بچے ہیں وہ سر پر ایک نرم حصہ ہوتا ہے، یہ تالو جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، اس میں گڈھا پڑ جائے گا اگر پانی کی کمی ہوگی زیادہ. تو یہ بھی آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ٹٹول کے دیکھ لیں کہ اس میں گڈھا تو نہیں پڑ گیا ہے. اور تیسرا ہے کہ پیٹ کی کھال کو 2 انگلیوں کے درمیان چٹکی سے پکڑ کے کھینچ لیں. اگر وہ فوراً واپس چلی گئی، کھینچ کے چھوڑ دیں، اگر وہ فوراً واپس چلی گئی تو پانی کی کمی نہیں ہے. پانی کی کمی ہوگی تو یہ چپک کے رہ جائے گی، بہت آہستگی کے ساتھ واپس جائے گی. تو پانی کی کمی کو تو آپ خود اسیس کر سکتے ہیں آرام سے. اور اگر پانی کی کمی لگ رہی ہے تو پھر اس کو ہر صورت میں ہسپتال لے کے بھاگیں گے، ایمرجنسی میں رسک نہیں لیں گے. لیکن اس پورے عرصے میں اس کو آپ ORS پلاتے رہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر ایک ٹھنڈ نام کے اژدہے سے مائیں بہت ڈرتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں ہر چیز کو کہ یہ ٹھنڈ کیا ہے. جیسے ایک بہت زبردست قسم کا مس ہے جس سے ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے اپنی روزمرہ کی پریکٹس میں، کہ صاحب بچے کو جو پیخانہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب وہ ہرے رنگ کا ہے. تو ہرے رنگ کی پوٹی سے لوگوں نے یہ اخذ کیا ہوا ہے کہ یہ ٹھنڈ نام کی کسی بیماری کے نتیجے میں ہو رہا ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہری پوٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھنڈ سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. پوٹی صرف لال نہیں ہونی چاہیے. پیخانے کے اندر اگر سرخی ہے یا خون کی مرزش آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ دن میں 1 بار بھی کر رہا ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ 3 سے کم پیخانے ہیں تو اور بڑے بچوں میں اور چھوٹے بچوں میں 5-6 بھی ہو رہے ہیں تو وہ کسی بھی نوعیت کے ہیں، آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ دیکھیے گا کہ پیخانے کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے تو آپ نے پانی کی کمی سے بچانا ہے، اور ظاہر ہے اپنے ڈاکٹر سے رجوع بھی کریں گے. اور اگر پیخانے میں خون کی آمیزش ہے
تو وہ چاہے دن میں 1 یا 2 بار بھی کر رہا ہے تب بھی آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے، کیونکہ خون کی آمیزش کا مطلب ہے، سرخ پیخانے کا مطلب ہے کہ اسے انفیکشن ہو گیا ہے، ڈائسنٹری ہو رہی ہے اور اس کو باقاعدہ دوا سے علاج کی ضرورت ہے۔ ورنہ عموماً جو موشن ہوتے ہیں وائرس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ دواؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ ORS پلاتے ہیں، ماں کا دودھ جاری رکھتے ہیں، ہلکی غذائیں جاری رکھتے ہیں، ایک زنک جیسے ایک آئرن ہوتا ہے ایسی ایک زنک کی دوا ہے جو کہ بڑے بچوں کو دی جاتی ہے 10 سے 14 دن تک، اور ایک آج کل پرو بائیوٹک دی جا رہی ہوتی ہے۔ پرو بائیوٹک جو ہے وہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک فائدے کی چیز ہے، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، آپ کا فزیشین دیکھے گا کہ وہ موشن میں دے رہا ہے، اس کی اسپیسیفک پرو بائیوٹکس ہوتی ہیں، تو وہ اس کو اگر دی جائے تو اس سے خاطر خواہ بہتری آتی ہے۔